السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالم شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کے پس منظر میں مختصر لیکن اہم نہایت خبروں کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن اس سے قبل ڈالتے ہیں ایک نظر ان خبروں کی اہم سرخیوں پر۔ آخرکار پاکستان میں عمران خان حکومت ختم، شہباز شریف بنے نئے وزیر اعظم، پاک آرمی چیف جنرل باجوہ اور صدر حلف برداری تقریب میں رہے غیر حاضر۔ عمران خان نے نئی حکومت کو بتایا امریکی کٹ پتلی حکومت، قبول کرنے سے کیا انکار۔ افغانستان کی طالبان حکومت کو ملی بڑی کامیابی، روس میں سفیر کے تقرری کو ملی منظوری۔ یوکرانی فوج نے روس کے تازہ حملوں کو بنایا ناکام، برطانوی انٹیلیجنس کا دعویٰ۔ برٹش وزیر اعظم نے کیا یوکرائن کا دورہ۔ اور سری لنکا کی ڈھہ گئی لنکا، اسپتالوں سے ادویات تقریباً ختم، ڈاکٹروں نے دی وارننگ، کورونا سے زیادہ ہو سکتی ہیں موتیں۔ پاکستان میں ہفتوں کی بے یقینی اور سیاسی ہلچل کے بعد عمران خان حکومت کی چکی ہے اور اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا ہے۔ پیر کو نئے وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، حالانکہ سیاسی نامساعد حالات کے درمیان حلف برداری کی تقریب میں خود پاکستان کے صدر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ تقریب میں حاضر نہیں رہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان نے متعدد مواقع پر کئی بار یہ دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت امن و استحکام کا متمنی ہے۔ شہباز شریف نے بھی امن پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر یہ مشکل ہے۔ حکومت کی برخاستگی کے بعد سے عمران خان کی حمایت میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کے حمایتی کارکنان بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کی اور ان کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان نے کہا کہ وہ مغرب سے درآمد شدہ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے تحت انہیں کرسی سے ہٹا کر امریکی کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے۔ لاہور، ڈالمیا، راولپنڈی اور پشاور میں بھی عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کے کارکنوں اور حامیوں نے ریلی نکالی۔ آپ کو بتا دیں کہ 2 دن قبل ہفتے کی رات پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس کے بعد وہ اب ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے اور ساتھ ہی عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم بھی بن گئے۔ ناظرین، اگلی خبر افغانستان سے ہے، جہاں افغان حکومت کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی بین الاقوامی برادری کا رکن ایسا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے طالبان کی حکومت کے سفارتی نمائندے کی تقرری کی اجازت دے دی ہے۔ روس کے اس اقدام کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالبان حکومت کو قبول کرتا ہے، بھلے ہی اس نے اعلان نہ کیا ہو۔ روس کے افغانی سفیر کے قبول کرنے کی تصدیق طالبان کے وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے بھی کی۔ اس سے قبل حامد کرزئی حکومت ختم ہونے کے بعد روس میں افغانی سفیر نے اپنا کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن اب طالبان کے نامزد کردہ سفیر ناظم الامور جمال غاروال نے ماسکو میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہے۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آئے اب تقریباً 8 ماہ ہونے کو ہیں، مگر ابھی تک کسی بھی ملک نے ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اس پس منظر میں ماسکو کی طرف سے طالبان کے نامزد کردہ سفارتکار جمال غاروال کی افغان ناظم الامور کے طور پر تقرری کی اجازت سخت کی طالبان کی بین الاقوامی اور سیاسی دونوں سطحوں پر اپنی نوعیت کی پہلی کامیابی ہے۔ ناظرین، اب یورپ کا رخ کرتے ہیں، جہاں جنگ کے دوران یوکرانی فوج نے روس کی جانب سے ملک کے مشرقی حصے میں کیے جانے والے کئی تازہ حملے ناکام بنانے کا دعویٰ برطانوی انٹیلیجنس نے کیا ہے۔ دوسری جانب یوکرانی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ جاری ہفتہ جنگ کے حوالے سے مشکل ترین ہے۔ اس دوران برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرائن کا اچانک دورہ بھی کیا۔ ادھر آسٹریلیا کے چانسلر کارل لیہامر آج ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزارت خارجہ کے مطابق کارل لیہامر اس ملاقات میں جنگ بندی کے امکانات کے علاوہ روسی صدر کو اس جنگ کے سبب پیدا شدہ خطرات سے آگاہ کریں گے۔ 24 فروری کو روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد روسی صدر پوتن کے ساتھ کسی یورپی رہنما کی یہ پہلی براہ راست ملاقات ہوگی۔ سری لنکا میں معاشی ابتری کے سبب لنکا ڈھہ چکی ہے۔ اسی درمیان بنیادی ضروری اشیاء کی قلت کے ساتھ ساتھ اب دواؤں کی بھی کمی ہو گئی ہے، جس سے لنکائی ڈاکٹروں نے وارننگ دی ہے کہ معاشی بحران کے سبب سری لنکا میں کورونا وائرس کی وبا کے مقابلے میں زیادہ موتیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سری لنکا میں زندگی بچانے والی ادویات تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایشیائی ملک سری لنکا سن 1948 میں اپنی آزادی کے بعد سے اب تک کے سب سے سنگین معاشی بحران سے دوچار ہے اور اسی سبب وہاں سوائے صدر اور وزیر اعظم کے سبھی وزیروں نے اپنے استعفے دیے ہیں۔
موجودہ حالات میں سری لنکا میڈیکل ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ملک بھر کے اسپتالوں میں درآمد شدہ طبی ساز و سامان اور اہم ادویات تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور گزشتہ ماہ ہی سے سرجری کے آپریشنز کو بھی منسوخ کرنا پڑ رہا ہے۔ معاشی بحران کی وجہ سے سری لنکن عوام میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہاں صدر راجا پاکسے سے استعفیٰ کے مطالبے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ لنکائی حکومت نے چند سال قبل تک جبکہ اس کے پاس معاشی استحکام کا وقت تھا تب وہ اسے نظر انداز کر کے مسلم دشمنی سے بھرپور فیصلے لے رہی تھی، یعنی لنکائی حکومت کی ترجیح مسلم کمیونٹی پر شکنجہ تنگ کرنا تھا، لیکن اب حکومت خود ٹوٹنے کے قریب ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم عالمی خبریں۔ آپ سے جلد ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ملی وائس کی دیگر خبریں۔ اللہ حافظ۔